الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں کے قیام کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، تراویح کا، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، بندہ مومن ہو اور ثواب کمانے کی، نیکی کی اس کی نیت ہو، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعتیں عموماً پڑھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت صحیح بخاری میں ہے، فرماتی ہیں ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعتوں سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ ان 11 رکعتوں میں وطروں کے بعد والی 2 رکعتیں شامل نہیں ہیں، اگر انہیں شامل کر لیں تو یہ کل 13 رکعتیں بن جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات و اوتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں 8 رکعتیں پڑھائیں اور وتر پڑھایا۔ فلما کانت اللیلۃ القابلہ اجتمعنا، اگلی رات ہوئی تو ہم اگلی رات پھر جمع ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پھر قیام کروائیں گے، تو ورجونا ان یخرج فیصلی بنا، یعنی وہ نکل کے ہمیں اپنے خیمے سے باہر ہمیں قیام کروائیں گے، تو فاقمنا حتی اصبحنا، صبح تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، لیکن آپ نے ہمیں جماعت نہ کروائی۔ یعنی یہ تیسرے دن کی بات کر رہے ہیں کہ تیسرے دن آپ نے ہمیں جماعت کروائی، اور پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ شاید پھر دوبارہ آپ ہمیں جماعت کروائیں گے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا، اور آپ نے فرمایا انی کرہت او خشیت ان یکتب علیکم الوتر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تم پر وتر فرض نہ ہو جائے۔ وتر یعنی تہجد کی نماز، یہ ساری نماز کو نماز وتر، نماز تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن تک تو میں نے جو تمہیں جماعت کروائی ہے، لیکن اب مجھے خدشہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، فرض ہو گئی تو تمہارے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گی، لہذا میں نے جماعت نہیں کروائی۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابن حبان میں ہے، کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کان منی اللیلۃ شیء فی رمضان، کہ آج رمضان کی رات میں میرے ساتھ کچھ عجیب معاملہ ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا وما ذاک یا ابی، اے ابی رضی اللہ عنہ وہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ میرے گھر میں عورتیں جمع تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم قرآن اچھی طرح سے نہیں پڑھ سکتی، زیادہ قرآن یاد نہیں ہے، آپ ہمیں قیام کروا دیں۔ فصلیت بہم 8 رکعات و اوترت، میں نے انہیں 8 رکعتیں پڑھائی اور وتر پڑھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی اور کچھ نہیں کہا۔ فکان شبہ الرضا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہو گئی اس پہ کہ یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل پر کہ انہوں نے عورتوں کی امامت کروائی اپنے گھر میں اور انہیں 8 تراویح اور 3 وتر پڑھائے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں موطا مالک میں روایت ہے کہ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا باقاعدہ طور پر اہتمام کروایا اپنے دور خلافت میں۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب کو اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ یقوم للناس ب11 رکعۃ، کہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں۔ وقد کان القارئ یقرأ بالمئین،
اور قاری یعنی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ عنہ یہ مئین پڑھتے تھے۔ مئین ان صورتوں کو کہتے ہیں جن کی آیتیں 100 سے زائد ہیں، یعنی لمبی لمبی صورتیں تلاوت کیا کرتے۔ حتی کنا نعتمد العصی من طول القیام، قیام اتنا لمبا ہوتا کہ ہم تھک جاتے اور سہارا لیا کرتے تھے قیام میں۔ اور فرماتے ہیں وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، جب ہم قیام کر کے 11 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہوتے تو صبح ہونے کے قریب ہوتی تھی، کیونکہ لمبا لمبا قیام 100 سے زائد آیات ایک ایک رکعت میں، تو اتنی دیر آرام سے لگ جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو تراویح کا اہتمام کروایا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی باجماعت تراویح کی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے ہی یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر میں نماز ادا کرتے تو کبھی آپ کے ساتھ کوئی صحابہ شریک ہو جایا کرتے تھے اور باجماعت تہجد کی نماز ادا کیا کرتے۔ اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی عورتوں کو تراویح کی جماعت کروائی، امامت کروائی۔ اب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ صحیح بخاری میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ عبد الرحمن ابن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک رات رمضان کی رات میں مسجد میں نکلا تو فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، لوگ الگ الگ ٹولیوں میں تھے۔ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، کوئی بندہ اکیلا ہی اپنی تراویح تہجد ادا کر رہا تھا، اور وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطِ، اور ایک آدمی نماز پڑھا رہا، اس کے پیچھے چند لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح مختلف ٹولیوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا اور فرمانے لگے ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، میں سمجھتا ہوں اگر ہم انہیں ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کر دیں کہ مسجد کے سارے نمازی ایک ہی امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کرے تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے لوگوں کی امامت کروانا شروع کر دی اور سارے انہی کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، پھر ایک اور رات میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبی میں گیا اور لوگ اپنے قاری کی اقتداء میں باجماعت نماز تراویح قیام اللیل کر رہے تھے۔ تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا اور فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، یہ جو نیا کام ہم نے کیا ہے یہ بڑا ہی عمدہ ہے، واللتی ینامون عنها افضل من التی یقومون، جس حصے میں یعنی رات کے جس پہر میں یہ سو جاتے ہیں وہ پہر اس سے زیادہ بہتر ہے جس پہر میں یہ قیام کرتے ہیں۔ یہ عشاء کے فوراً بعد قیام کرتے تھے۔ فرمایا رات کا آخری حصہ جس میں یہ سو جاتے ہیں وہ حصہ زیادہ بہتر ہے اگر یہ رات کے آخری حصے میں قیام کریں، اور جو جس حصے میں یہ قیام کر رہے ہیں، قیام تو اس حصے میں بھی ٹھیک ہے لیکن آخری حصے کا قیام یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ تو یہ نماز تراویح کا مختصر قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر باجماعت نماز تراویح کا اہتمام یہ چلتا آ رہا تھا، اور لوگ 8 رکعت اور وتر کل 11 رکعت پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی۔ اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں وتروں کے بعد 2 رکعتیں آپ بیٹھ کر ادا کیا کرتے تھے، وہ بلال صاحب کو کل 13 رکعتیں بنتی ہیں، لیکن وتروں کے بعد کی 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ ہم اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو ہمیں آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے تب بھی انہیں پورا ثواب ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔